اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. محترمہ سامعات کرام اور میرے پیارے اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں اور بلبلانے فاطمی، مجھے آج بے حد خوشی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں گرمی کی شدت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور میں اس رب ذوالجلال کی اور اپنے اساتذہ اکرام کی بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے ختم بخاری کے اس موقع پر کچھ کہنے کے قابل سمجھا ہے. اور آج اس ختم بخاری کی پرنور محفل میں جس موضوع پر گفتگو حاضرین محفل، آج مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی حالت کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان و اسلام کی وجہ سے جو معاشرہ بننا تھا، آج کا مسلمان اس کے بالکل برعکس ہے. آج ہمارا نام تو مسلمان ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، مگر 90% کام ہمارے شیطانی ہیں، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. حاضرین محفل، آپ ذرا غور تو کیجئے کہ آج مسلمان گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے یا نہیں، گمراہ راستوں پر چل رہا ہے یا نہیں، بدعت کی موجوں میں الجھ رہا ہے یا نہیں. آج ہم رشوت خوری کے ماحول میں جی رہے ہیں، مغروریت کی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں. کتنی حقیقتیں گنواؤں کہ آج بے حیائی اور بے ایمانی کیا نہیں ہے ہمیں، بے دینی اور سود خوری کیا نہیں ہے ہمیں، جوابازی شراب نوشی کیا نہیں ہے ہمیں. اسی لیے کسی عیسائی مصنف نے اپنی اسلام و مسلم میں لکھا ہے the best religion of the world is Islam and the best followers of the world are Muslim. یعنی دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین قوم مسلمان ہے. میری پیاری مائیں اور بہنیں، توجہ دیجیے، ادھر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں مسلمان کیا کر رہا ہے. حاضرین محفل، علامہ اقبال فرماتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. حاضرین محفل، آج مسلمانوں کی پستی کی واحد وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان سے منہ پھیر لیا اور شیطانی ملعون سے رشتہ جوڑ دیا. حاضرین محفل، آج ہم جس عذاب میں مبتلا ہے، یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمارے نافرمانیوں کے بدلے زحمت نہیں برسے گی تو کیا رحمت برسے گی. اور یاد رکھنا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. حاضرین محفل، آج ہماری مسجدیں ویران، خانقاہیں اداس اور دینی درسگاہیں بے نور ہوتی جا رہی ہے. بچوں کا معصوم ذہن سیاسی لیڈروں، ملکی بادشاہوں اور فلمی اداکاروں کے ایک قدوکار پر جاری ہے اور ملت اسلامیہ کے ایک بزرگ کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. حاضرین محفل، ہمارے اسلام کی تو اس روئے زمین اور اس روئے زمین بس میں کائنات کے پروردگار تھے، ابرو شگال بن کر ساری دنیا پر چھا گئے. یقیناً اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت کے کرش میں تھے اور انہیں خدا کی پروردگاری پر یقین محتم تھا. ان کے خالی ہاتھ میں نصر من اللہ و فتح قریب کی تیغ و ذوالفقار تھی اور ہمارے خالی ہاتھ میں الموبائل والچارجر والانٹرنیٹ کی لت ہے. ان کی دوش و ہمت پر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاولون ان کنتم مؤمنین کا بھرا ہوا ترکش تھا. اور آج ہماری دوش و ہمت المال والدولت ہے. ان کے ایک روان دوان لہو میں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کی تپتی ہوئی گرمی تھی
اور آج ہمارے رمان دمان نہیں الخواہشات من نفس کی پیروی ہے. ان کے سینے میں جاء الحق وزهق الباطل کا چمکتا ہوا یقین تھا، اور آج ہمارے سینے میں اس دنیا کی محبت بے وقت ہو چکی ہے. آج ہم اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آج ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا. اللہ پہ بھروسہ ہے نہ بیدار مسلمان، اللہ پہ بھروسہ ہے نہ بیدار مسلمان، رحمت کا مگر پھر بھی طلبگار مسلمان. عقبا کی کوئی فکر نہ جنت کی طلب ہے، عقبا کی کوئی فکر نہ جنت کی طلب ہے، ہنگامائے دنیا میں گرفتار مسلمان. دھرتی سے محبت نہ عقیدت کوئی دین سے، دھرتی سے محبت نہ عقیدت کوئی دین سے، دینار کا ڈالر کا پرستار مسلمان. آ جائے اگر جسم میں اب بھی ایمان کی حرارت، آ جائے اگر جسم میں اب بھی ایمان کی حرارت، بن سکتا ہے عدو کے لیے تلوار مسلمان. حاضرین محفل، مسلمانوں کے عروج کی داستانیں اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہیں کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و شدت، روب و حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا. چار دان عالم میں مسلمانوں کے عروج کی داستانیں پرزباں تھی. چار دان عالم میں مسلمانوں کی شہرت کی داستانیں پرزباں تھی. وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، معجد تھے، محقق تھے اور علم دوست تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ جتنی اپنی مال و دولت اور اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی وہ جس طرف رخ کرتے انہیں کامیابی نصیب ہوتی. جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ سرزمین ان کے قدم چومنے کے لیے برقرار رہتی تھی. حاضرین محفل، لیکن آج وہی مسلمان، وہی اسلام کے نام لیوا در پہ شکست کھاتا چلا جا رہا ہے. چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیں مسلمان زندگی کی میدان میں شکست کھاتا جا رہا ہے. آخر کیوں میری مائیں اور بہنیں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ توجہ دیجیے ادھر، کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھئے. ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے مناظر دیکھ رہا ہے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج تک پہنچا دیا، اگر آج ہم وہی خوبیاں بیدار کر لیں تو ہم سب جلد کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ جلد کامیاب ہو گئے. جب سر میں ہوائیں تاج تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائیں تاج تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کلی آثار و نشان سب قائم ہے. اللہ کی راہ اب بھی ہے کلی آثار و نشان سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. افسوس کی بات ہے میری مائیں اور بہنیں، اللہ کی راہ کھلی ہے. ہم جانتے ہیں کون سا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، کون سا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. لیکن آج مسلمان دنیا کی رنگ رنگیوں میں مصروف ہے، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے دنیا میں پھنستے جا رہے ہیں. حاضرین محفل، کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے کہ آج مسلمان اتنا پریشان کیوں ہے؟ آج کے دور میں مسلمان اتنا ذلیل و خوار کیوں ہے؟ جہاں جاتا ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے. کیا کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ سوچئے، ارے ہم نے اللہ کے اور اس کے نبی کے فرمانوں سے منہ پھیر لیا. آج ہم نے قرآنوں کو پشے پشت ڈال دیا. آج ہم نے قرآنوں کو تاکوں میں سجا کر رکھ دیا. آج ہم نے نمازوں سے منہ پھیر لیا. آج ہمیں اذانوں کا پتہ نہیں. آج ہم نے اللہ کے اور اس کے نبی کے حکموں سے منہ پھیر لیا. آج کا مسلمان اس دنیا کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. پتا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، پھر بھی اس دنیا کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. جس راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے اسی راستے پر چل رہا ہے، جس راستے پر کاٹے ہیں اسی پر قدم رکھ رہا ہے. آج کا مسلمان اس دنیا میں ڈوبتا جا رہا ہے. تو پھر میں یہی کہوں گی حاضرین محفل کہ
ایمان و اسلام کی وجہ سے جو معاشرہ بننا تھا آج کا مسلمان اس کے بالکل برعکس ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے مسلمانوں کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوتی, لیکن مسجدیں ویران ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے مسلمانوں کی وجہ سے خانقاہیں آباد ہونی چاہیے تھی, لیکن خانقاہیں اداس ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے مسلمانوں کی وجہ سے دینی درسگاہیں پر نور ہونی چاہیے تھی, لیکن دینی درسگاہیں بے نور ہے. آج مسلمانوں نے اپنی اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیم کو اپنا لیا. آج مسلمانوں نے اپنے دینی مدارس کو چھوڑ کر غیروں کے ادارے آباد کر دیے. آج مسلمان اپنے ہی مدارس سے بغاوت کرتا ہے. آج مسلمان اپنے ہی دینی مدارس کا دشمن بن بیٹھا ہے. آج مسلمانوں کو اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلاتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے. آج مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلا دے تو ان کو چھوٹا پن محسوس ہوتا ہے, لیکن بڑے بڑے اسکول میں بڑے شوق سے داخلہ دلاتے ہیں. آج مسلمان ہی اپنے مدرسے کو حقیر سمجھ بیٹھے. آج مسلمان ہی اپنے مدرسوں سے بغاوت کر رہے ہیں. آج مسلمان ہی اپنے مدرسوں پر تہمتیں لگا رہے ہیں. تو حاضرین محفل, میں کیوں نہ کہوں کہ آج ہر ناپسند جگہ پر مسلمان, آج سینما ہال میں مسلمان, آج بیوٹی پارلر میں مسلمان, آج بازاروں میں مسلمان, آج فیشن پارٹیوں میں مسلمان, آج شادیوں میں مسلمان, آج شراب نوشی میں مسلمان, آج جیو بازی میں مسلمان, آج سٹے بازی میں مسلمان, آج چغل خوری میں مسلمان, آج زنا کے اڈوں پر مسلمان, آج گندی نظروں سے دیکھتے مسلمان, آج دوسروں پر تہمت لگاتے مسلمان, آج کی ہر خرابی اور فساد, ہر ضلالت و گمراہی میں مسلمان. میں آپ کے سامنے کس حقیقت کو بیان کروں, کس حقیقت کو بیان کروں کہ آج مسلمان کس قدر گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے, کس قدر ضلالت و گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے, کن کاموں میں لگا ہوا ہے. آج مسلمان دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا. آج مسلمان نے اللہ کے اور اس کے رسول کو بھلا دیا. آج مسلمانوں نے اللہ کو بھلا دیا. آج مسلمان اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے. آج مسلمان اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آج مسلمان اس دنیا میں پھنستا جا رہا ہے. آج مسلمان اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. آج مسلمان اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا ہے. حاضرین محفل, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے, مخلوقات خدا کا شمار نہیں, اور ان تمام مخلوقات میں اپنے حسن تخلیق کے اعتبار سے انسان سب سے خوبصورت ہے, سب سے حسین و جمیل ہے. اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے, اس کا باطن بھی خوبصورت ہے, اس کی سیرت بھی حسین ہے, اس کی صورت بھی حسین ہے, کیونکہ اس کے تخلیق کا مقصد سب سے عظیم ہے. اس کو مالک ارض و سما نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اپنی خلافت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کو شریعت و کرامت کا تاج عطا کیا ہے, عظمت و جلالت کا تاج مرحمت فرمایا ہے. اس کو عقل و فہم اور علم و فن کی دولت سے سرفراز فرما کر دنیا کی تمام مخلوقات پر ممتاز بنایا ہے. حالانکہ انسان کی شرافت و کرامت, عظمت و جلالت, عزت و حشمت, شان و شوکت کا سرمایہ اس کا حسن تخلیق ہے, اس کا حسن سیرت ہے, جمال باطن ہے, کمال ظاہر ہے. حاضرین محفل, آپ ذرا غور کیجئے تو صحیح کہ اس رب ذوالجلال نے اس خاکی انسان کو کس طرح سوارا, کس طرح نکھارا, کیسے نکھارا, جس روپ میں چاہا ڈھال دیا. اور آج یہی خاکی انسان اپنے رب سے بغاوت کرتا ہے. یہ صورت باہر, یہ سیرت باہر, یہ حسن و جمال, یہ سب کس کو ملا ہے؟ جواب دیجئے میری پیاری مائیں اور بہنیں, توجہ ادھر, جواب دیجئے یہ حسن ظاہر, یہ سیرت صورت باہر, یہ حسن و جمال کس کو ملا ہے؟ کس کو ملا ہے؟ ارے آپ کو ملا ہے, مجھے ملا ہے, ہمیں ملا ہے, لیکن آج ہم ہی اپنے رب سے بغاوت کرتے ہیں. آج یہ خاکی انسان اپنے رب سے بغاوت کرتا ہے, تب کہ اس رب کریم نے اس خاکی انسان کو اتنا نوازا, اس طرح سوارا, ایسے نکھارا. یہ وہی تو تھا جو ایک بے جان لوٹ رہا تھا, یہ وہی تو تھا جو ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھا,
उन सब एहसानात के बदले ये खाती इंसान अपने रब से बगावत करता है, अपने रब के एहसानात को फरामोश कर देता है और अपनी तख्लीक का मकसद हो जाता है। इस दुनिया में डूबकर इस दुनिया की ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजारता है। अरे जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद क्या है? हमारी तकलीफ का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत। मेरी बहनों, ये काम नहीं आएगा, ये कुछ काम नहीं होगा। सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर कोई साथ नहीं जाएगा, अपने अमाल साथ जाएंगे। इबादत हमारी तख्लीक का मकसद है, अल्लाह की इबादत। इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना, इस दुनिया में रहते अपनी आखिरत को संवारना, ये हमारी तख्लीक का मकसद है। लेकिन आज ये हकीरो आजिज इंसान कभी अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता है, कभी अपने आप को बड़ा समझता है, रब को भूल जाता है। अरे हम रब की इबादत के लिए तो पैदा किए गए हैं। मैं वक्त की किल्लत को देखते हुए अपनी तकरीर का अख्तिताम इशार के साथ करना चाहूंगी। ए मुसलमान, तू अपनी हालत पर जरा कुछ गौर कर। ए मुसलमान, तू अपनी हालत पर जरा कुछ गौर कर। तू पहले क्या था और अब क्या हो गया बेखबर। तू ही था मिल्लत का हामी और कौम का रहबर। काम उठाता कैसरो किसरा तेरे पैगाम से, काम उठाता कैसरो किसरा तेरे पैगाम से। कुफ्फारे दिल भी लरजाता तेरे नाम से। उम्मत की शान था तू, साहिबे ईमान था। दीन दुनिया तेरी थी, तू ही इसकी जान था। छोड़ बेटा जब से अल्लाह के फरमान को, कर दिया महसूफ तूने मिल्लते इस्लाम को। अब ठोकरे खाता फिर रहा है दर बदर, न कुछ इज्जत है न वक़्त है न इल्म और हुनर। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सरदार बन सकता है तू। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सरदार बन सकता है तू। सरवरे को नैन का मुख्तार बन सकता है। मेरी प्यारी माएँ और बहनें, आखिर में मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया में रहते अपनी आखिरत की तैयारी करने वाला बना और हमारी जिंदगी को बस अपनी इबादत के लिए मौखर कर दे, अपनी इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।